السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 21واں پارہ پڑھا، اس میں جو ترجمے سے جو سیکھنے کو ملا وہ میں نے اس کو ہائی لائٹنگ کر لی، ٹھیک ہے۔ اب آیت کا جو ہے 24 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ: یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے نا اٹریکشن، اس آیت کی اٹریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کیا ہے، کھیل کود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، قرآن پاک کے ہیں جس میں میں نے جو پڑھا کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر یہ جسٹ کھیل کود ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک آخرت کی ہی زندگی جو ہے نا وہ آخری ہے، سچی زندگی ہے، اگر تم جانتے ہو۔ ساتھ انہوں نے کویسچن مارک لکھ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا کافی زیادہ ہمیں کیا کر لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ پیچھے آخرت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر دینا چاہیے، صدقہ دے دینا چاہیے، کوئی اچھی بات کسی سے سن لینی چاہیے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنا جو ہے اس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں نا ٹائم صرف۔ اس کے بعد ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے، 21ویں آیت ہی ہے جو میں نے ہائی لائٹنگ کی تھی، مل گئی۔ آیت نمبر جو ہے 17 ہے، اور سورت روم ہے، سورت الروم 17ویں آیت ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ ترجمہ: تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے جب تمہیں دوپہر ہو۔ اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی پاکی بولو، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار میں رہو، کب شام کو بھی، صبح بھی، اور دوپہر کو، کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہے، اور وہی ہے، اور اس کی تعریف تو زمین اور آسمان بھی کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، یہ 21ویں پارے کی مل گئی 38 ہے۔ فآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ ترجمہ: تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ان کا کام بنا۔ اتنی امپورٹنٹ اس میں میسیج ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کی جو رضا چاہتے ہیں نا، کہ اللہ ہمارے سے خوش ہو، وہ اس کی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شرط ہے۔ پہلی تو یہ کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہے، اللہ کی رضا اگر آپ چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو، ٹھیک ہے۔ مسکین کو اور مسافر کو، اور انہی کا اگر آپ ان کا حق دے دیتے ہو نا تو اللہ، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے کیا ہے، خوش ہے۔ اللہ کو رضا کرنے کے لیے انسان کتنا کچھ نہیں کرتا، ساری رات عبادت کرتا، تہجد، یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس ترجمے میں، اس آیت میں ہمیں یہ سیکھنے کو مل گیا، 3 لوگوں کو اگر ہم حق دیتے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے، ہمارے سے کیا ہے وہ رضا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سے خوش ہے تو پھر تو ہمیں دنیا کی ہر چیز مل جائے گی جو ہم چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک ایک اور آتا ہے، سورۃ لقمان ہے 16ویں آیت، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، بڑائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، بڑائی اگر رائی کے دانے کے برابر، بڑائی رائی کے دانے یعنی کہ قطرہ سا، بالکل گندم کے دانے کے برابر بھی ہو نا، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں پہ بھی ہو، یعنی کہ آپ نے ایک چھوٹا سا قطرہ سا بھی گناہ کیا نا، وہ چٹان میں، آسمانوں یا زمین میں کہیں پہ بھی ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم قیامت والے دن سارے اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قطرہ سا بھی جو ہے نا چیز ہماری بچے گی نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے حاضر ہوگی۔ تو پھر ہم کون سے وہم و گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چھوڑنے والے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا رپورٹ کا پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے رہے, ہم نے کیسے اپنا ٹائم انویسٹ کیا. اسی طرح سے قرآن پاک کی جو ہے نا ایک اور آیت ہے 17, یا بنی آقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ, اچھی بات کا حکم دے, بری بات سے منع کر, اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر, بے شک یہ ہمت کے کام ہے. اف سے مراد یہ کہ اس سے ہمیں بہت کچھ یقین کرے سیکھنے کو ملتے اس آیت سے. پہلا یہ کہ نماز قائم کر, اچھی بات کا حکم دے, بری بات سے کسی بھی جو کر رہا ہے اسے منع کر, اور صبر کر, بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہمت والے کام ہے. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا اس کے لیے جو کام ہے نا بہت جو ہے نا مشکل ہوگا, لیکن ہمت والا کام ہے اگر یہ 3 کام کرتے ہیں. نماز قائم کر, اس کے بعد جو ہے اچھی بات کا حکم دے, بری بات سے منع کر, اور جو افتادن تجھ پر صبر مشکل کا وقت ہے اس میں صبر کر, بے شک یہ کیا ہے ہمت والے کام ہے. مجھے تو اس آیت سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا, تو امید کرتے ہیں ہم ناشکری اللہ کی ذات کی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے قرآن پاک ایک اور آیت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں 18 ہے, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر, زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک اللہ کو نہیں باتا کوئی اتراتا فخر کرتا. یقین کرے گا جس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر, زمین میں اتراتا ہوا نہ چل, ایٹیٹیوڈ والا نہ چل, غرور تکبر والا نہ چل. اس کے بعد جو ہے اس طرح سے نہ چل, بے شک اللہ کو نہیں باتا کوئی اتراتا. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے جو ایٹیٹیوڈ میں ہو, غرور تکبر میں جو ہے نا فخر ہو, لیکن غرور فخر کس چیز کا کہ ہاں یار مجھے اللہ کی ذات میں بڑا فخر ہے, مجھے اپنے آپ پہ بڑا کانفیڈنس ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے اتنا کچھ دیا, اتنی نعمتوں سے نوازا. لیکن غرور جہاں تکبر آ جائے گا اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں پسند تو اٹ مینس کہ پھر کیا فائدہ وہ زندگی جینے کا. خیر, اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے 19ویں, وقصد فی مشی کا وغدد من صوتی کا ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر. اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے. اپنی آواز نیچے رکھ, اتنا جو ہے نا لاؤڈلی نہ بات کر. آج کل کی یوتھ جو ہے نا ماں باپ کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے, ان کے لیے میسیج ہے. آج کل کی جو وائف ہے مائنڈ نہیں کرنا اگر آپ سن رہی ہیں, باقی کچھ وائف ایسے ہوتی ہیں, شاید میں بھی انہی میں سے ہوں, اپنی آواز جو ہے نا شوہر کی آواز سے کم رکھو. آپ بھی جو سن رہے ہیں اگر میریڈ ہے, ٹھیک ہے, میں بھی کبھی کبھار تھوڑا سا ہائپر ہو جاتی ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شوہر کی آواز سے کم آواز ہونی چاہیے. اپنی اولاد کو ڈانٹ رہے ہو, ٹھیک ہے ہمارا پورا حق ہے, لیکن اپنی اولاد کو اس طرح سے ڈانٹو کہ انہیں فیل نہ ہو, نرمی سے, پیار والے لہجے سے. پھر ہاں باپ کا ہونا غصہ بہت امپورٹنٹ ہے, پتہ چلے گھر کا ایک سربراہ ہے وہ بھرا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے میں یہی کہوں گی کہ جب بھی بات کرو ایک میٹھے اخلاق سے بات کرو, ٹھیک ہے. بڑی اور سب سے بری آواز کسی گدھے کی آواز ہے. میانہ چال چلو, ٹھیک ہے, نہ اتنا زیادہ خرچو, اتنا پیسے ویسٹ کرو, نہ ہی اتنی کنجوسی کرو. ایک میانے روی کے ساتھ جو ہے نا اپنا ٹائم اسپینڈ کرو, اپنی آواز کچھ پست کرو. اچھا جی, خیر, اب اس کے بعد ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں 21ویں پارے کی. اچھا جی, مل گئی آیت نمبر جو ہے, ہاں جی مل گئی. آیت نمبر 35 ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ترجمہ, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی.
قیامت والے دن جب آخرت کا ٹائم ہوگا، کوئی ہمارا جو ہے نا اس ٹائم پہ نہ باپ کو ہوش ہوگی اپنے بچے کی، نہ بچے کو باپ کی ہوش ہوگی. اللہ تعالیٰ اس میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہے ہیں. تو کوئی اس ٹائم پہ جو آپ لوگوں کے سارے جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں کوئی نہیں، یہ سب کچھ یہی. اسی کے ساتھ ہمارا 21واں پارہ جو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. جو سیکھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتی ہوں آپ کو میری جو ہے ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اوکے جی، اللہ حافظ.